اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ وقال تعالی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہمیں آج ایک دیوبندی مکتبہ فکر مماتی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا صاحب خضر حیات بکھروی نامی ایک آدمی کا کلپ سننے کا اتفاق ہوا۔ انتہائی ظالمانہ اور انتہائی جو ہے غیر سنجیدہ اور غیر علمی انداز کے اندر اپنے موقف کو پیش کرتے ہوئے اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑایا، انکار کیا، کہتا ہے یہ روایت پرستی کا بھوت ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس نے ضمناً قرآن مجید پر بھی جھوٹ بول دیا، اور اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا اور دفن کرنے والے افراد وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، میت جو ہے ان کے جوتوں کی چاپ جو ہے، آہٹ آواز جو ہے وہ سنتی ہے۔ اس وقت کی آواز جب دفنانے والے واپس جانے لگتے ہیں، واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں لفظ ہیں اِذَا انصَرَفُوا، جب وہ واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بکھروی صاحب اپنے جارحانہ انداز کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھیے پہلے یہ سمجھو کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حالانکہ حدیث ہوتی ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر۔ کہتے نہیں، حدیث ہے کہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور کہتے ہیں یہ بات اللہ نے، قرآن کہتا ہے کہ رسول کے منہ مبارک سے قرآن کے مقابل کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ کہاں ہے قرآن؟ بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، کسی آیت کا یہ مطلب معنی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کے مقابل کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ اصل میں اپنے ذہن میں ایک تضاد ہے، یاد رکھیے یہ اس گمراہ فکر کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ وہی صرف قرآن کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں۔ وہ چیز جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب اور ایک حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن بھی وحی، نبی بھی، نبی علیہ السلام کے فرامین بھی وحی ہیں، اور قرآن اور حدیث میں تعارض نہیں ہے۔ کسی کی عقل سمجھ فہم میں تعارض ہو وہ الگ بات ہے، قرآن حدیث میں اختلاف اور تعارض نہیں ہوتا۔ یہ جس بات کا مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ یہ مخالف قرآن ہے، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اصول ہی اہل السنہ والجماعت کا نہیں ہے کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو۔ یہ اصول دنیا کا بدترین گمراہ بدعتی فرقہ روافض جو ہیں، یہ اصول رافضیوں کا ہے کہ حدیث وہ لی جائے گی جو کتاب اللہ کے مطابق ہے۔ یہ
شیعہ رافضیوں کی معتبر کتاب ہے اصول کافی، اس میں لکھا ہے فما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فدعوہ، بھئی جو چیز کتاب اللہ کے مطابق ہو وہ لے لو، اور جو کتاب اللہ کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 55 ہے، اصول کافی، جو صحاح اربعہ شیعہ رافضی مذہب کی معتبر کتب میں سے ایک اہم بنیادی کتاب ہے۔ یہ قاعدہ اصول ہی روافض کا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ یہ حدیث جسے جو ہے مخالف قرآن کہہ کے جس کا مذاق اڑایا گیا، ذرا اس کے اوپر بھی غور کیجئے، کیا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ کہا گیا کہ دیکھو قرآن مجید میں سماع موتیٰ کی نفی ہے۔ بھئی قرآن مجید کی سماع موتیٰ کی آیات آپ سامنے رکھیے، جتنی بھی آیات ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یا اسی طرح دیگر جو آیات ہیں إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جتنی بھی آیات ہیں ان میں لوگوں کی بات گفتگو جو ہے اس کے سننے کی نفی ہے کہ آپ ان کو یہ نہیں سنا سکتے، وہ لوگوں کی باتیں سننے سے غافل ہیں۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مردہ جوتے کی چاپ اور آہٹ نہیں سن سکتا، ایک ہے لوگوں کی گفتگو نہیں سن سکتا، ایک ہے جوتے کی چاپ نہیں سن سکتا۔ قرآن نے جس کی نفی کی ہے وہ لوگوں کی گفتگو ہے، اور جس کو حدیث نے ثابت کیا ہے وہ جوتے کی چاپ ہے۔ پہلے قرآن سے جوتے کی چاپ کی نفی لائیے، پھر اس کو اس کے مخالف بنائیے۔ پھر دوسری بات، سائل نے تو پوچھا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء، کہ ٹھیک ہے مردے تو نہیں سنتے، بالفعل عمل ان میں سننے کی اہلیت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین قادر ہے جو چاہے سنا دے۔ جب اللہ جو چاہے سنا دے، وہی الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل گیا کہ اللہ میت کو حسرت اور افسوس دلانے کے لیے جب دفن کر کے جانے والے پلٹتے ہیں اللہ اس کو جوتوں کی آواز سنا دیتا ہے تاکہ اسے بھی یہ حسرت اور افسوس دلایا جا سکے، دیکھ وہ تیرے عزیز، تیرے رشتہ دار، تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے ملنے والے، تیرے دنیا کے تعلق والے، جن کے لیے جیتا مرتا تھا، جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز بلا بیٹھا تھا، آج تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ اسے افسوس دلایا جائے کہ یہ کوئی تیرے کام آنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ اسی حدیث پہ غور کیجئے، اس سے پہلے میت کی قبر کے پاس افراد کھڑے بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آ جا بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، لیکن دفنانے سے پہلے یا دفنانے کے دوران جو بات چیت، آنا جانا، جوتوں کی آہٹ، کچھ بھی میت نہیں سنتی، صرف پلٹتے وقت کی جو جوتوں کی چاپ ہے، صرف اتنی چیز ہے۔ اور یہ قرآن کے منافی نہیں بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ تیسری بات جو یہاں پر قابل غور ہے، یہ جو ہے وہ ڈھاؤں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم بڑے ادب احترام سے پوچھتے ہیں، یہ جو ہے بکروی صاحب ہوں یا بکروی صاحب کی گمراہ فکر کے ہم نوا جو ان کے دیگر لوگ ہیں، کہ یہ جو ایک جو ہے وہ رافضی اصول اٹھا کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کا، صحیح حدیث کا، امت کے اجماعی اور متفق علیہ صحیح حدیث کا جو انکار کا یہ تماشا جو ہے لگا رکھا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ایک یاد رکھیے خوشنما ایک لیبل ہے جس کی آڑ میں انکار قرآن ہے اور انکار سنت ہے اور انکار دین ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، قرآن اگر یہی اصول آپ مانتے ہیں اور آپ رافضیوں کے ہم نوا ہیں تو ذرا بسم اللہ پڑھیے، قرآن مجید کھولیے، 5واں پارہ ہے اور سورہ النساء ہے۔ اللہ رب العالمین نے حرام رشتوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 24 ہے، 5واں پارہ ہے۔ اللہ نے جن حرام رشتوں کو بیان کیا، فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔
اب صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، جامع الترمذی میں اور دیگر کتب حدیث میں ہے، لا تنکح المرأة علی امتها ولا علی خالتها. ایک عورت جس آدمی کے نکاح میں ہے، اس کی موجودگی میں اس عورت کے ساتھ اس آدمی کے نکاح میں اس کی پھپھی یا اس کی خالہ یہ بھیا کا وقت جمع نہیں ہو سکتی. اب قرآن تو کہتا ہے اس کے علاوہ سب حلال ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماع کو، دو نکاحوں کو بھیا کا وقت حرام قرار دیا ہے. کیا بکھروی صاحب اور ان کی گمراہ فکر کے ہم نوا، کیا پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، اس کو جو ہے بھیا کے وقت نکاح میں جمع کرنا مخالف قرآن ہونے کے ناطے کیا اس کو بھی یہ حلال اور جائز سمجھتے ہیں؟ اسی طرح ہم اس کے بعد فقہ حنفی جس کے یہ ترجمان ہیں، جس گمراہ جو ہے فقہ کے یہ جو ہے وکیل ہیں، ہم اس گمراہ فقہ سے ایک دو مثالیں عرض کیے دیتے ہیں. حنفیت کے ٹائٹل کے اوپر شہرت کا جو ہے جو بھوت سوار ہے، ذرا اس کا بھی جائزہ لے لے کہ وہ فقہ جس کے اصول سے لے کر کے فروعات تک متعدد مسائل صریحاً قرآن کے خلاف ہیں. صرف سر دست جو ہے اختصار کے پیش نظر دو مثالیں عرض کیے دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لوگوں وضو کرنا ہے نماز کے لیے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. بھئی اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیجئے. اب قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ جب پانی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. اب ایمان سے بتلائیے کہ قرآن مجید کی تعلیم تو یہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الہدایہ، وہ ہدایہ جسے فقہ حنفی کی معتبر کتب میں سے شمار کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب، کہ جس طرح قرآن نے آ کے سابقہ الہامی کتب جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا، اسی طرح ہدایہ نے آ کے فقہ کی سابقہ کتب جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا. اسی ہدایہ میں لکھا ہے فَإِن لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ قَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمْ. کھجور پانی میں بھگویا جائے، کھجوروں کا نبیذ بن جائے، جوس تیار ہو جائے. اب قرآن کہتا پانی نہ ملے تیمم کرو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے صرف نبیذ ہو، کلمہ حسر ہے، پانی نہیں ہے، صرف نبیذ میسر ہو تو ایسی صورت کے اندر بھی بندہ وضو کرے گا نبیذ سے، تیمم نہیں کرے گا. اب کہتا پہلے حدیث تو پڑھو، حدیث کہتے کسے ہیں؟ میں اب سوال کرتا ہوں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو راویوں کی گپ کہہ کر کے تم نے اپنے خانہ ساز ذہن کی وجہ سے اس لیے رد کر دیا. تمہارے خانہ ساز ذہن کے مطابق، وہ قرآن کے مطابق نہیں. امام صاحب کا یہ فتویٰ یہ تو صریح قرآن کے منافی ہے. قرآن کہتا پانی نہ ملے تیمم کرو، امام صاحب کہتے پانی نہیں ہے اور نبیذ موجود ہے تو لہذا تیمم نہیں ہوگا، نبی سے وضو ہوگا. قرآن کی مخالفت کے بعد کیا خیال ہے فقہ حنفی معتبر فقہ رہے گی یا یہ مردود فقہ قرار پائے گی؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مخالفت قرآن کے بعد کیا وہ درجہ امام پہ رہیں گے؟ جو صریحاً قرآن کے مخالف فتویٰ دے، قرآن کہے پانی نہ ملے تیمم کرو، امام صاحب کہے نہیں نبیذ موجود ہے تو تم اس کے ساتھ وضو کرو. اب بتائیے صریح قرآن کے خلاف فتویٰ دینے کے بعد، فیصلہ دینے کے بعد، اور فقہ حنفی کی امہات الکتب میں سے اہم بنیادی مصدر میں اس قول کے وجود کے بعد کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ درجہ امامت پہ رہیں گے؟ یا پھر ان کے شان کے اندر بھی آپ اسی طرح کے جملے استعمال فرمائیں گے؟
ذرا بتلائیے امام صاحب کی امامت اب کس درجے میں جائے گی؟ یہ ایک مثال ہے. ایک اور مثال عرض کیے دیتا ہوں، صریح قرآن کے خلاف فقہ حنفی سے دیتا ہوں، جس کے ترجمان ہے، جس کے ٹائٹل کے اوپر لوگوں سے مال کھاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فقہ حنفی کے اندر لکھا ہے، یہی ہدایہ ہے. یہ پہلا جو میں نے حوالہ دیا ہے، یہ مکتبہ بشرا والا پہلی جلد الہدایہ صفحہ 81 پہ یہ عبارت ہے. یہ صفحہ 81 میں ہے، کن چیزوں سے وضو جائز ہے اور کن چیزوں سے وضو جائز نہیں، اس چیز کا بیان ہے. اب اس کے بعد آگے چلیے، ذرا دوسری مثال عرض کیے دیتا ہوں. قرآن مجید کا بیان ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بھئی اپنے کپڑوں کیا کرو؟ پاک رکھو. اب قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے بھئی آپ نے کپڑے کیا رکھنے ہیں؟ پاک. نماز پڑھنی ہے، لباس کیا ہونا چاہیے؟ پاک اور صاف. نبی محمد کا فرمان سمجھ نہیں آیا، اپنے باطل عقیدے کے خلاف تھا، اس کو اپنے مذمومہ جو ہے وہ نظریے کے خلاف تھا، اس کو قرآن کے خلاف قرار دے کے نبی محمد کے فرمان کی توہین کہتے ہوئے گپ قرار دے کے رد کر دیا. بتلائیے ذرا فقہ حنفی کس کھاتے میں جائے گی اور امام ابو حنیفہ کس کھاتے میں جاتے ہیں؟ حالانکہ ہم نے بتلایا وہ خلاف نہیں ہے. دوسری مثال عرض کیے دیتا ہوں، یہ الہدایہ ہے، باب الانجاس و تطہیرہ، نجاستیں اور ان کو پاک کرنے کا بیان ہے. یہ مکتبہ بشرا والا ہدایہ میرے پاس ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 130 اور 131 ہے. اس کے اوپر یہ مثال ہے، فقہ حنفی میں ہے. سبیدہ لکھتے ہیں وَقَدَرُ الدِّرْهَمْ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّجَسِ الْمُغَلَّظِ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْخَمْرِ وَخُرُّ الدُّجَاجِ وَبَوْلُ الْحِمَارِ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ. اگر آدمی نے نماز پڑھنی ہے، اس کے کپڑے کے اوپر جو ہے نجاست غلیظہ، خون، پیشاب جو ہے، شراب، مرغی کی بیڑ، گدھے کا پیشاب وغیرہ لگا ہے، نجاست غلیظہ، تو کہتے ہیں اس کے باوجود نماز پڑھنی جائز ہے. قرآن کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور فقہ حنفی کہتی ہے کہ 4.5 ماشے، کیونکہ اس میں آگے لفظ تفصیل ہے. ایک مثقال، اگر گاڑی ہو تو جو ایک مسکال ٹھیبے کے برابر پتلی ہو تو تھیلی کے برابر معاف ہے. اور حضرت تھانوی صاحب نے بشتیزہ میں لکھا ہے 4.5 ماشے، چونکہ ایک مسکال کا وزن ہوتا ہے، اتنی معاف ہے. بھئی کیوں معاف ہے اتنی؟ انہوں نے اب دلیل، قرآن کے خلاف مسئلہ تھا، دلیل قرآن سے نہیں ہے. قرآن کے خلاف نظریہ تھا، دلیل قرآن سے نہیں ہے. دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں اتنا ہم نے معاف اس لیے رکھا آخذاً ان موضع الاستنجاء، اس لیے کہ حنفی مقام میں استنجا کا سائز اتنا ہوتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آخذاً، چونکہ جن کا مسئلہ ہے انہی کے سائز ہوں گے نا، آخذاً ان موضع الاستنجاء، کیونکہ یہ سائز، یہ ڈایامیٹر انہی کو مبارک ہو جن کے یہ مسئلے خلاف قرآن موجود ہیں. اب بتلائیے قرآن کی تعلیم کیا؟ وَثِيَابَكَ، کپڑے پاک. فقہ حنفی کہتی 4.5 ماشے پخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنی جائز. اب بتلائیے کیا ایسی باطل فقہ کے پھر بھی ترجمان بن کے حنفیت کے ٹائٹل پہ کھڑے ہو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہ سمجھتے ہوئے اپنی کند ذہنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے فرمان رسول کو گپ کہہ کے رد کرنا، یہ کسی جاہل اجڈ کا انداز تو ہو سکتا ہے، کسی عالم دین کو یہ انداز زیب نہیں دیتا. اس لیے کسی اہل علم نے بڑے شاندار بات، اہل دل نے یہ بڑی عمدہ بات کہی ہے، کہتے کم من عائب قولا صحیحا آفتہ الفہم السقیم. کتنے ہی احمق ایسے ہوتے ہیں جو صحیح باتوں پہ نقد کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اصل مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنی سمجھ جو ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، عقل اپنی جو ہے وہ کمزور اور باطل ہوتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.